ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان رضا عطاری صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کرام؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، اول تاخیر شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سا علم دین سوال جواب کی صورت میں سیکھنے کو ملے گا۔ بڑھتے ہیں ہم پہلے اپنے ویڈیو سوالات کی طرف۔ میرا نام یاور حسین ہے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس پلاٹ ہے، وہ آج بیچتا ہے 50 لاکھ روپے کا، اور اس سے یہ طے کرتا ہے کہ میں آپ سے 8 مہینے بعد 55 لاکھ روپے کا لوں گا، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ شرعی رہنمائی فرمائیں۔ جی، ابھی دے رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں بعد میں اتنے کا لے لوں گا۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو 50 لاکھ کا ابھی بیچا اور قیمت اگر 3 مہینے بعد دیتے ہیں تو میں اس کی آپ سے 55 لاکھ روپے لوں گا۔ تو اگر آپ بیچ چکے ہیں 50 لاکھ کا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے اس کے 55 لاکھ روپے لوں گا، تو یہ تو سود ہو جائے گا کہ آپ وقت کے بدلے میں جو ہے وہ رقم لے رہے ہیں، یعنی ادھار جو اس کے اوپر ہے اس کے عوض آپ اس کے اوپر اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں، یہ تو سود ہے واضح طور پر۔ اور اس کے جائز ہونے کی صورت یہ ہے کہ آپ اس کو 3 مہینے کے ادھار پر بیچ دیں۔ اس سے کہیں کہ بھئی میں بیچتا ہی آپ کو 55 لاکھ روپے کی 3 مہینے کے ادھار پر ہوں کہ 3 مہینے کے بعد آپ دے دیجئے گا، تو اس طرح آپ کا لینا یہ ٹھیک ہو جائے گا، رقم جتنی ہوگی وہ رقم آپ کو مل جائے گی۔ اور اگر یہ معنی ہو کہ آپ اس شرط پہ بیچ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد آپ اس سے 5 لاکھ اوپر لے کے پر اس کو دے کے خرید لیں گے، تو بھی یہ ناجائز و حرام ہے، اس کی اجازت نہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت اور شرط کو آپس میں جمع کرنے سے منع فرمایا، اور یہ واضح طور پر شرط موجود ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ خریدنے والے کا فائدہ موجود ہے کہ اس کو 3 مہینے کے بعد 5 لاکھ روپے مل جائیں گے، تو یہ حرام ہے، اس طرح کرنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ تو آدمی جو چیز خریدتا ہے تو وہ فائدے کے پیش نظر ہی خریدتا ہے نا، یعنی کسی نے انویسٹمنٹ کی ہے پلاٹ میں کی یا کسی میں، تو وہ یہی سوچ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے فائدہ حاصل ہوگا، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو بنیادی چیز ہے۔ اول تو دیکھیں، خریدنے والا جو خریدتا ہے وہ ایک لازمی نہیں کہ اس سے فائدہ ہی اٹھائے، رہنے کے لیے بھی لے سکتا ہے۔ اب اس نے وہ جگہ جو خریدی ہے، یقیناً اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اسے، اگر اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ آگے بیچے گا تو اسے نفع اٹھائے گا، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو بنیادی اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ شرط لگا رہے ہیں کہ یہی بندہ واپس اس سے خریدے گا، ٹھیک، اور اسی بنیاد پر آپ اس کو بیچ رہے ہیں، وہ آپ سے خرید رہا ہے، تو یہ جو شرط ہوئی یہ غلط ہوئی۔ آپ آگے کسی کو بھی بیچیں 55 کی، کیا آپ 1 کروڑ روپے کی بیچیں، یعنی شرط مرضی ہے۔ اور بالفرض اگر آپ یہی بندہ خریدنا چاہتا ہے تو وہ بغیر کسی شرط کے خرید لے اور کہے کہ ٹھیک ہے میں آپ سے یہ 50 لاکھ، میں آپ کو 50 لاکھ کی بیچ رہا ہوں، کوئی اس میں آپس میں دونوں باؤنڈ نہیں ہے۔ 3 مہینے کے بعد یہ کہتا ہے مجھے 55 لاکھ کی دے دو، وہ کہتے ہیں بھائی اس کی قیمت 60 لاکھ ہو چکی ہے، میں 60 لاکھ میں دوں گا، اس سے کم میں نہیں دوں گا، تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے۔ یہ آگے سے 3 مہینے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی جو ویلیو جو ہے وہ 50 لاکھ سے بھی کم ہو گئی ہے، اب میں 55 لاکھ کی نہیں خریدوں گا آپ سے، میں 48 لاکھ روپے کی خریدوں گا، تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، وہ خرید سکتا ہے اس سے۔ تو جب بیچیں گے تو اس وقت کسی طرح کی کوئی شرط نہیں ہوگی، اور یہ جو آپ کا پہلا سودا ہے یہ
دوسرے سودے کے ساتھ جو ہے وہ مشروط نہیں ہوگا، یعنی اس کے اندر یہ شرط نہیں لگائی جائے گی کہ اگلی جو خرید و فروخت ہے وہ ہوگی تو ہم یہ خرید رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں، بلکہ آپ بس ایک پلاٹ اس کو بیچ دیں، 50 لاکھ روپے اس سے لے لیے، 3 مہینے کے بعد آپ اس سے 55 کا خریدیں، 60 کا خریدیں، 45 کا خریدیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کو اس پر باؤنڈ نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو مجبور نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ نے خریدنا ہے اور آپ نے بیچنا ہے۔ اچھا، اسی وقت ہو سکتا ہے ایسا کچھ کہ اگر کوئی بالفرض نفع کمانا چاہتا ہے، پلاٹ ہے یا مکان ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اب اس نے اس سے 50 لاکھ کا لیا اور اسے کیش ادا کر دیا، اب اس کی پلاٹ یہ کسٹڈی میں، ملکیت میں اس طرح آگے، تو یہ دوبارہ اسی کو بغیر کسی شرط کے کوئی بھی نہیں ہے اور وہ اسی سے زیادہ مہنگا خریدنا چاہے تو اس کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ بالکل صورت ہو سکتی ہے، اور احادیث طیبہ کی روشنی میں اس کے جواز کی صورت موجود ہے، اگرچہ اس کے اور طریقہ کار بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن اول دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ضرورت کے تحت ہوتی ہیں۔ ٹھیک، اب مثال کے طور پہ جو 50 لاکھ کا بیچ کے آپ سے 55 لاکھ کا خرید رہا ہے اس کی مجبوری ہے، صحیح ہے، یعنی وہ کیوں آپ کو پر 5 لاکھ روپے دے گا، وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کو ضرورت ہے۔ تو ایسے موقع پر شریعت مطہرہ نے قرض کا معاملہ رکھا ہوا ہے کہ قرض لیا جائے اور بغیر سود کے قرض یہ دیا جائے، یہ زیادہ بہتر طریقہ کار ہوتا ہے اور اس کے پر فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں، لیکن اگر بالفرض کوئی ایسا نہیں کر سکتا اور یہ صورتحال اختیار کی گئی تو اس میں حرج نہیں ہے، ایسا کرنا جائز ہوگا۔ ہاں، اس میں قیمت پوری ادا کر دے پہلے، بالکل، قیمت اگر نہ ادا ہوئی تو پھر مسائل رہیں گے، بالکل ایسا ہی ہے، پھر اس میں شرعی طور پر مسائل رہیں گے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ابھی قیمت پوری وصول نہیں کی اور وہ اسی سے دوبارہ اس کو مہنگا کر کے خرید رہے ہوتے ہیں یا کمی کر کے خرید رہے ہوتے ہیں، یہ دونوں صورتیں بعض ہوتی ہیں۔ تو قیمت کلیئر ہو چکی ہے تو پھر آپ اس سے آپ خرید و فروخت اگر کرتے ہیں تو اس میں حرج والی صورت وہ نہیں ہے۔ جی مزید سوال۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے؟ مفتی صاحب سے یہ سوال۔ نماز جنازہ کے بعد دعا، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بالکل جائز ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تو یہ مطلقاً اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جب بھی اللہ پاک سے دعا کی جائے اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون وہ ذات ہے کہ جو پریشان حال کی، مضطر کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا آزمائش کا مرحلہ ہوگا۔ تو اس لیے قرآن پاک کی جو نصوص مطلقہ ہیں اس میں یہ بات بالکل واضح اور مسرح ہے کہ جس طرح ہم اس وقت دعا مانگ سکتے ہیں، تو جس طرح اس وقت دعا مانگی جا سکتی ہے اسی طرح جنازے کے بعد بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، جنازے سے پہلے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ البتہ جنازے کے بعد ایک طویل دعا نہیں مانگنی چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جنازہ ہے، میت جو ہے، اس کو جلد سے جلد دفنانا چاہیے، تو اب طویل دعا مانگیں گے تو دفنانے کے اندر تاخیر ہوگی، اس لیے ایک معتدل دعا وہاں پر مانگنی چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ ہے مشکوٰۃ شریف میں کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لیے یعنی میت کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کرو۔ اس کے بہت ساری تشریحات کی گئی ہیں، اور ایک تشریح یہ بھی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں تو یہ دعا مانگنا بھی اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے، جو اس کا بالکل واضح اور صریح مطلب بنتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی اور نصوص سے بھی اور آیات سے بھی ہمارے علماء اہل سنت نے استدلال کیا ہے اور بالکل واضح طور پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اب یہ الگ بات ہے کہ دعا ہر ایک کے لیے مانگی جائے گی، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ مشہور آدمی ہو، چاہے وہ سیاسی آدمی ہو، یا کوئی بھی آدمی ہو، ایسا اس میں کوئی تفریق کہیں پر نہیں ہے کہ مشہور آدمی کے لیے دعا مانگنا درست ہو جائے یا جو میڈیا پہ آ رہے ہو اس کے لیے دعا مانگنا ٹھیک ہو جائے، اور جو غریب آدمی ہے اس بیچارے کے لیے دعا مانگنا ٹھیک نہ ہو، ایسا تو بہرحال عقل میں بھی نہیں آتا۔ جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک کے لیے دعا مانگی جائے گی۔ ہمارے یہاں الحمدللہ اہل سنت کے یہاں جو باقاعدہ مساجد میں بھی، جہاں فنائے مسجد میں نماز جنازے کی ادائیگی ہوتی ہے، میدان میں ہو، روڈ پہ ہو، تو کوئی ایسی تفریق نہیں، دعائیں ہوتی ہر جنازے کے بعد، ہر جگہ پر ہوتی ہے دعا۔ تو یہی اصل ہے کہ میت کو تو اس وقت دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہاں وہی کہ طویل دعا نہ مانگی جائے، جتنا جلدی ہو سکے اس کو قبرستان کی طرف لے جایا جائے۔
ٹھیک ہے، کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں، کیا دوست مل کر مچھلی کا شکار کرنے جا سکتے ہیں؟ مچھلی کا شکار کرنا الگ چیز ہے اور شکار کھیلنا الگ چیز ہے۔ ٹھیک۔ شکار کھیلنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی، وہ جان ہے، اور ایک جان کو اپنی کھیل و تفریح کے لیے مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور دوسرا اس میں لہو و لعب وقت کا ضیاع الگ ہے۔ ہاں، اگر آپ مثال کے طور پر اس شکار کرنے اس لیے جا رہے ہیں، چاہے مچھلی کا ہو چاہے کسی اور حلال پرندے کا یا جانور کا ہو، کہ یا تو اس کو بیچیں گے اور اس کے ذریعے سے کمائیں گے، یا پھر آپ اس کو کھانے کے لیے شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ایک صورت بن سکتی ہے، لیکن عام طور پر یہ مقصود نہیں ہوتا۔ عام طور پہ تفریح ہی مقصود ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر ان کو کہا جائے کہ یہ جو مچھلی آپ شکار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایسی ہی مچھلی جتنے پیسے آپ کے وہاں لگیں گے اس سے کم قیمت میں اور اس سے کم وقت میں آپ کو یہاں پہ مہیا اور میسر کر دی جائے گی، تو وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے اس پر، جس کا واضح مطلب ہوتا ہے کہ ان کا مقصود جو ہے وہ کھیل کود ہوتا ہے، تفریح ہوتی ہے، اور اس مقصد کے لیے جانور کو مارنے کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اچھا بھلے یہ کہیں کہ ہم کھاتے ہیں، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم واضح ہے نا؟ اچھا، انہوں نے استعمال کرنا یا کھانا وہ بھی وہیں اہتمام کرتے ہیں، یعنی کہیں بھی گئے شکار کے لیے؟ جی یہ تفریحی کے طور پر ہوا نا، وہ کھانا بھی وہاں تفریحاً؟ جی ایسے ہی۔ ایسے لوگ جو عام طور پہ اتنا افورڈ کر لیتے ہیں، تو وہ جو مچھلیاں بعض کا پکڑتا ہی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں، وہ کھانا بھی شاید وہ قبول نہ کریں، اس سے اعلیٰ قسم کی مچھلیاں وہ گھر پہ کھاتے ہوں پہلے سے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ کام بھی کوئی نارمل غریب آدمی کے بس میں تو نہیں ہوتا کہ وہ اتنے اخراجات بھر کے یہ وہاں سے وہاں جائے؟ وہ پھر وہ وہی کرتے ہیں نا، دیکھیں وہ تفریح کے طور پہ نہیں کرے گا غریب آدمی، وہ کھانے گیٹی کے پل پہ جا کے کبھی بیٹھ جائے گا، تو کبھی کسی دریا کے کنارے پہ بیٹھ جائے گا، وہاں سے پکڑے، یعنی سمندر میں باقاعدہ کشتیاں اپنی بک کروا کے جانا، جی تو سامان جو اس کے کھانے پکانے والے دیگر چیزیں یہ سب کچھ لے کر جانا، اور پھر جا کر پکنک ہوتی ہے، اور اس میں باقاعدہ کھیل کود ہوتا ہے، سب کچھ تماشے ہوتے ہیں، اور شوقیہ شکار ہوتا ہے یہ۔ ٹھیک ہے، شوقیہ شکار اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال اور بھی ہے، 27 رجب کا روزہ رکھنا یہ ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے۔ اول تو دیکھیں ویسے ہی روزہ رکھنا کسی مہینے کے اندر ممنوع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ممنوع روزے 5 ہیں۔ عید الفطر کا روزہ رکھنا منع ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ اور اس کے بعد کے 3 دن ان میں روزہ رکھنا منع ہے، یہ شریعت مطہرہ نے اس سے منع کیا۔ اس کے علاوہ جو حاجی ہے اس کو عرفات کے میدان کے اندر 9 تاریخ کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، لیکن وہ بھی حرام نہیں ہے کہ وہ نہ رکھے تاکہ دعا کے اندر وہ جو ہے وہ مشغول ہو سکے۔ اسی طرح اگر کوئی جمعے کا دن خاص کر کے اس میں روزہ رکھتا ہے تو اس سے منع کیا گیا کہ جمعے کے دن کو خاص کر کے روزہ نہ رکھے۔ پھر اس کی الگ الگ صورتیں ہیں کہ کس انداز میں جمعے کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو روزے ہیں وہ رکھنے سے منع نہیں کیا گیا کہ اس دن کا روزہ نہ رکھا جائے۔ تو رجب کی پورے مہینے کے اندر جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، اور جو اشہر حرم ہیں، حرمت والے مہینے ہیں 4 مہینے، ان میں سے ایک رجب بھی ہے، تو اس کے روزہ رکھنے کی فضیلتیں الگ حدیث پاک کے اندر آئی ہیں، تو لہذا رجب کی کسی بھی تاریخ کو روزہ رکھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی 27 رجب کو روزہ رکھتا ہے تو 27 رجب کے حوالے سے شعب الایمان اور دیگر کتابوں کے اندر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آئی ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھنے والے کو 60 سال کے روزے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ سندن اس ایسی روایتوں کے اوپر کلام ہوتا ہے، اور وہ محدثین کی اصطلاح کے اندر ضعیف روایتیں کہلاتی ہیں، لیکن جس طرح اصول محدثین پر وہ ضعیف کہلاتی ہیں، اسی طرح محدثین کے اصول کے مطابق جو فضائل کا معاملہ ہوتا ہے اس میں یہ ایسی حدیثیں یہ معتبر ہوا کرتی ہیں، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا اول تو اس طرح کی روایت موجود ہے، اور اگر بالفرض کوئی بھی روایت موجود نہ ہو تو کوئی بھی اس دن کے روزے کو حرام کرنے کی دلیل موجود نہیں ہے، لہذا اس دن کا روزہ رکھنا بالکل درست ہے۔ روزہ جو رکھتا ہے وہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کا حقدار ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اور کوئی بھی مسلمان دیکھیں اس کو لازم نہیں سمجھتا، کوئی بھی اس کو فرض و واجب نہیں سمجھتا، اور نہ ہی تمام کے تمام اس کو رکھتے ہیں۔ رکھنے والے بعض ہیں یا جتنے بھی ہیں وہ رکھتے ہیں تو وہ بھی اس کو فرض و واجب نہیں سمجھ رہے ہوتے، وہ بھی اس کو نفلی روزہ رکھ کر ہی روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی اس کو لازم نہیں سمجھتا۔ اور چونکہ ایک خاص دن ہوتا ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 27 رجب المرجب کو شب ہے، تو اس میں معراج کی محافل ہوتی ہیں، یہ نکات اہتمام ہوتے ہیں، اگر روزہ رکھنا تو
اس نیت کے ساتھ بھی اہتمام کرتے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے کہ بڑا دن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا، تو اگر اس خوشی کے اندر امتی روزہ رکھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ ماشاءاللہ۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک معجزہ مصطفیٰ ہے، تو کیا توریت، زبور اور انجیل بھی معجزہ ہیں؟ یہ ارشاد فرما دیجئے، اور قرآن پاک کس طرح معجزہ ہے، اس کی وضاحت بھی ارشاد فرما دیجئے۔ جی اللہ، قرآن پاک کئی اعتبار سے معجزہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کا چیلنج بھی دیا ہوا ہے کہ کوئی اس کی مثل ایک صورت ہی بنا کر لے آئے، تو کوئی بھی اس کی مثل ایک صورت بھی نہیں لا سکتا، یعنی اس جیسا کلام لانے سے لوگ عاجز ہیں، اور معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو عاجز کر دے، یعنی وہ دوسرا بندہ ایسا کام کر ہی نہ سکے۔ ٹھیک۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو نہیں بنایا، بلکہ اللہ جل شانہ نے اس کو اپنے خاص بندے یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور فرمایا کہ اگر اس سے جو ہم نے نازل کیا ہے اس سے تم شک کے اندر ہو تو اس کی مثل ایک ہی صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم اپنے تمام کے تمام حمایتوں کو بلا لو، جو بھی تمہارے حمایتی ہیں ان کو بلا لو اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم یہ اگر نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یعنی یہاں یہ فرما دیا تم نہ کر سکو اور کر بھی نہیں سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو، ہرگز نہیں کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز کر ہی نہیں سکو گے۔ تو اس طرح کے اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے کئی مقام پر چیلنج کیا اور فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر جن اور انسان اس پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لا سکیں اور ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں تو بھی اس کی مثل نہیں لا سکیں۔ اور ایسا ہی ہے کہ آج 1450 سال گزرنے کو آ گئے، کوئی قرآن مجید فرقان حمید کی مثل نہیں لا سکا۔ اس میں جو ماضی کی خبریں دی گئیں، جو مستقبل کی خبریں دی گئیں، جو اس کے اندر حکمت موجود ہے، جو اس کے اندر ہدایت موجود ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ کس طرح سے یہ اپنے ماننے والے کو، اپنے سے ہدایت حاصل کرنے والے کو اخلاق کی ہدایت دیتا ہے، کس طریقے سے اس کے باطن کو سنوارتا ہے، کیسے اس کے ظاہر کو سنوارتا ہے، اس کی مثل جو ہے وہ کوئی کتاب ایسی موجود نہیں ہے۔ باقی رہا توریت اور انجیل کا، تو اس کے حوالے سے ایسا کچھ پڑا نہیں ہے۔ جو کلام اللہ ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو بے مثال ہے، لیکن چونکہ توریت اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے نہیں دی تھی، ان کی حفاظت ان کے ماننے والوں پر رکھی گئی تھی، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی۔ ورنہ فی نفسہ جو اللہ پاک نے اپنا کلام اتارا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، وہ تو اللہ پاک کا کلام ہے، وہ نور ہی نور ہے، وہ ہدایت ہی ہدایت ہے، لیکن ان کے ماننے والوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی کیونکہ ان کے اوپر ہی اس کی حفاظت کا ذمہ رکھا گیا تھا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے نہ آگے سے آ سکتا ہے، یہ حکمت والے غالب رب کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے۔ تو لہذا قرآن مجید فرقان حمید یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ پچھلی کتابیں وہ تھیں کہ جو اللہ کا کلام تھا اور کلام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود ان کو دی تھی، تو پھر انہوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دیں۔ ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیل اور تفصیل سے یہ معجزہ قرآن کا بیان ہوا اور معجزہ معراج کا بھی بیان ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو عظیم معجزے، معجزہ معراج اور معجزہ قرآن، سان صاحب بقیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی ایک تعداد ہے، اور کچھ علماء نے ایک فگر بیان کیا، کچھ نے کہا تعداد ہی اتنی ہے کہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو وہ معجزات بھی اپنی جگہ، مگر یہ دو کتنی شانوں والے معجزات، معجزہ قرآن تو آپ نے بیان کیا، معجزہ معراج بھی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو ارشاد فرمایا 3000 سے زیادہ ہیں، 3000 سے زیادہ، جی، اور یہ بہت بڑی تعداد بنتی ہے۔ اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر قرآن کے معجزے کی بات کریں تو قرآن کی ہر آیت
کئی جہتوں سے کئی انداز میں معجزہ ہے۔ سبحان تو اب اس اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر ان معجزات کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہو جائے گی، یعنی بہت زیادہ وہ ہو جائے گی جس کو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکیں گے، شمار بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو معروف معجزہ جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے بڑی شان کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، ایک تو سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اور دوسرا سورہ والنجم کی ابتدائی 18 آیتوں کے اندر اللہ پاک نے اس معجزے کا ذکر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پر بلایا، اپنا دیدار بھی کروایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے بھی گیا، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھی آ گئے۔ یہ وہ معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کا ہمیشہ اہل ایمان جو ہے وہ ذوق و شوق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور یہ وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کے بعد کہ جس معجزے کو بیان کرنے کے لیے علماء نے مستقلاً بڑی بڑی کتابیں تحریر کی ہیں، یعنی کئی کتابیں اس پر قدیم سے علماء یہ لکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات اور کیا کیا نشانیاں، کیا کیا انعامات عطا ہوئے، اور کیا کیا نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی تھیں۔ تو یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو بیان کر کے اپنے ایمان کو تازہ ہی کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان دنوں میں بطور خاص آپ ذکر معراج کیا مساجد میں بھی اور ہر جگہ تقریباً اس طرح کے اہتمام ہوتے ہیں، جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں ذکر معراج کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ان محافل میں بھی ضرور شرکت کریں۔ اور جو بڑی رات آئے گی کہ جس میں خاص طور پر 27 رجب المرجب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی شب ہے، تو الحمدللہ ہمارے یہاں اہل سنت میں رائج ہے اور تقریباً ہر طرف یہ محافل کا انعقاد ہوتا ہے۔ تو یوں ہم اگر یہ سنیں گے، ان محافل میں بھی شرکت کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے قلوب میں، دلوں میں اور زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ مکتبۃ المدینہ کی آپ معراج شریف کے موضوع پر جو کتاب ہے یہ بھی حاصل کریں گے، زیادہ صفحات نہیں ہے لیکن انشاءاللہ بڑی مدلل کتاب ہے، دلیل کے ساتھ بات کی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ لطف آئے گا۔ مزید میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جس کا شوہر دنیا سے چلا جائے وہ عورت اس کے نکاح میں ہی رہے گی؟ پلیز اس کا جواب دے دیجیے۔ جی، شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت نکاح میں؟ نہیں جی، شوہر کا جب انتقال ہوا تو نکاح تو ختم ہو گیا، البتہ نکاح کے بعد چونکہ عورت پر عدت ہوتی ہے اور عدت نکاح کا اثر ہوتا ہے، تو یوں اس کو کہتے ہیں من وجہن وہ اس کے نکاح کے اندر موجود ہے۔ عدت کے پورے ہونے کے بعد وہ اس کے نکاح سے اس طرح نکل جائے گی کہ کسی اور مقام پر وہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا شوہر کا تو اس صورت میں ان کا نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، البتہ عدت کے اعتبار سے جو اثر ہے نکاح کا وہ باقی رہتا ہے، لہذا عدت کے ختم ہونے کے بعد ہی وہ کسی دوسرے کے لیے حلال ہو سکتی ہے، اس سے پہلے کسی مقام پہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جی، ویڈیوز فالو۔ میرا نام اورنگزیب ہے۔ مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہے، ناک سے آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ناک سے اور آنکھ سے؟ ناک سے پانی نکلنے میں تو کوئی وضو ٹوٹنے کا یا ناپاک ہونے کا ذکر کہیں پر نہیں ہے، نزلہ زکام ہوتا ہی رہتا ہے، تو وہ تو پاک ہے، سوائے یہ کہ خون نکل آیا یا کوئی اور زخم کی وجہ سے کوئی اور رطوبت نکل آئی جو ناپاک ہو تو وہ ایک الگ بات ہو جائے گی۔ جہاں تک رہا آنکھ کا معاملہ، تو آنکھ سے بھی نکلنے والا ہر پانی ناپاک نہیں ہوتا، اور پانی ویسے بھی ناپاک نہیں ہوتا، اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آنسو اور پانی آنکھ سے نکلتا ہے تو جب آنکھ دکھ رہی ہوتی ہے، آنکھ کی بیماری کی وجہ سے وہ جو پانی نکلتا ہے وہ حقیقت میں وہ کچا خون ہوتا ہے، اس پانی کے اندر مکس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ناپاک قرار دیتے ہیں اور وضو ٹوٹتا ہے۔ تو یہ جو دکھتی آنکھ ہے کہ آنکھ کی بیماری ہے، آنکھ کے اندر کوئی تکلیف ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آنسو بہہ رہے ہیں، تو اس آنسو کو اس وجہ سے ناپاک قرار دیا گیا کہ وہ دکھتی آنکھ کا آنسو ہے اور اس میں خون کی آمیزش ہے، ورنہ اگر ویسے ہی آنسو نکل رہے ہیں یا آنکھ سے پانی نکل رہا ہے، پیاز کاٹی کسی نے مثال کے طور پر، اس وجہ سے آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو گیا، یا ہوا تیز چلی آنکھوں میں لگی جس کی وجہ سے پانی آنا شروع ہو گیا، تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔
اچھا کئی لوگ اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں نا کہ اب یہ اچھا چھینکیں آتی ہیں آنکھ سے پانی کچھ نہ کچھ بھر آتا ہے تو یہ نہیں، نارمل یہ بھی نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ کسی کا سر بھرا ہوا ہے، نزلہ تیز زیادہ ہو رہا ہے اس کا، اور اس کو چھینک آئی اور چھینک کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. آنسو باقی وضو توڑنے والی چیز نہیں. آنسو وضو توڑنے والے. امیر اہل سنت دعوت برکات مناریہ نے بھی اس مسئلے کو یوں ہی بیان. دیکھیں خائن تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں، خیانت کرنے والوں کا تو کوئی شمار ہے ہی نہیں نا. اور ظاہر ہے کہ تحقیق تو اس کو کہتے بھی نہیں ہیں. اگر کسی کو آپ نے کسی بات کا جواب دینا ہے، کسی نے کوئی غلط بات کی ہے تو اس کا رد بھی کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو اس کا اہل ہے وہی کرے گا اور اس کی بات کو پوری اچھی طریقے سے جانے گا. تو امیر علیہ سنت نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ بیان کیا تھا دکھتی آنکھ سے آنسو بہنے کا. لیکن ایسے خائنین موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ انہوں نے دکھتی آنکھ کا جو سوال تھا اس کو ہٹا کے دکھتی نکال دیا اور آنکھ سے نکلنے والا آنسو اس کو کہہ دیا کہ یہ دیکھیں ناپاک کہہ رہے ہیں. اور اس کے اوپر پھر انہوں نے جو مرچ مسالہ لگانا تھا اور اپنے جو دنیا کے اندر ویورز کو جمع کرنا تھا اور آخرت کے لیے جو ذخیرہ انہوں نے اکٹھا کرنا تھا وہ انہوں نے کیا. اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے. حالانکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی ہستی کے اوپر یہ کو مخفی رہ جائے کہ آنکھ سے بہنے والا آنسو ناپاک ہے یا پاک ہے. ہزاروں مرتبہ یہ مسئلہ وہ بیان کر چکے. اچھا حیرت ان پہ بھی کہ جو خود بھی ایک دینی تشخص قائم کیے ہوئے ہیں تو وہ حدیثیں اور روایتیں پڑھ کے یعنی اس مسئلے کو لگا کے کہ آنسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں روئے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب، تو میں نے کہا وہ کاش امیر اہل سنت کو دیکھ لیتے کہ وہ خود بھی جو مناجات افطار ہوں یا ویسے مدنی مذاکرہ ہو نماز کے، تو کتنی مرتبہ یہ رونے کے مناظر ہیں. کیسے یعنی سیدھی بات ہے. ظاہر ہے کہ جب خیانت کرنی ہو تو پھر اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے ایسے لوگوں کو اور توبہ کی بھی توفیق دے. واقعی بعد ایسے ہوتے ہیں اور بعد ان شرارتوں میں یوں بھی آ جاتے ہیں. دینی لوگوں کے مذاق اڑانے ہوں تو ان میں کئی لوگ شامل ہو جاتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو آگے پھیلانے والے بن جاتے ہیں. کچھ بنانے والے بن جاتے ہیں، وہ مارکیٹ میں ڈالتے ہیں، سوشل پہ میڈیا پہ ڈالتے ہیں، پھر کچھ اس کو پھیلانے والے بنتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ نیکی پھیلانے والا وہ بننا چاہیے، برائیوں کو پھیلانے والا نہیں بننا چاہتے. اشاعت فاحشہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی مذمتوں کو بیان کیا گیا ہے، یعنی ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی یہ واضح جو تعلیمات ہے اس کو تو ہم سمجھیں. تو ان چیزوں پہ ضرور بہرحال وہ غور کرنا چاہیے. اور ایسے لوگوں کو یہ دعوت فکر ہے جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مذاق اڑا لیا تو بس بہت یہ ہو جائے گا. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے دین کے شرعی مسائل کا ہم نے مذاق اڑایا، اس کا ہمیں آگے جا کر اس کا جواب دینا پڑے گا. اور کئی صورتیں تو بعد اوقات ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جس میں آدمی یہ مذاق کی وجہ سے کفر کے اندر پڑ جائے. تو یہ بھی چیزیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. کچھ ایس ایم ایس ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. حسان صاحب ایک میسج آیا کہ تسبیح جو کاؤنٹر والی استعمال کرتے ہیں اگر خراب ہو جائے تو کیا پھینک سکتے ہیں؟ کیا کرنا جی؟ پھینکنا تو جائز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دیکھیں با ادب با نصیب، جو جتنا ادب کرنے والا ہوگا وہ اتنا ہی فائدے کے اندر رہے گا. تو اب اگر کوئی اس بات کو پیش نظر رکھے کہ اس تسبیح سے میں نے درود پاک پڑھے ہیں اللہ سبحان، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے. جیسے مسواک کے حوالے سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہ اعلیٰ ادائے سنت ہے، یعنی اس کے ذریعے سے آپ سنت ادا کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھیں جب یہ استعمال کے لائق نہ رہے، استعمال نہیں کر سکتے. تو اسی طرح ظاہر ہے کہ اس کو آپ اگر کسی ایسی جگہ پھینکیں گے تو مناسب نہیں ہے. کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں یا کسی ٹھنڈے کرنے والی جگہ پر اس کو ڈال دیں تو انشاءاللہ جو کاغذات وغیرہ ٹھنڈا کرواتے ہیں اس کے ساتھ اس کو بھی ٹھنڈا کروا دیں گے. امام کا اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرے وہ؟ اس میں صورتیں ہوتی ہیں. پیچھے سے کسی کو خلیفہ مقرر کر سکتا ہے کہ وہ آگے آئے اور اس کی جگہ سے وہیں سے نماز نائب بنا دے کہ وہ آگے آ کے اس کی جگہ پر آگے سے کنٹینیو کرے، نماز پوری پڑھائے. لیکن یہ ایک مشکل امر ہوتا ہے ایک تو، اور اس میں افضل بھی یہی ہوتا ہے کہ نماز دوبارہ سے پڑھ لی جائے. تو امام صاحب جائیں، وضو کر کے آئیں اور دوبارہ سے نماز پڑھائیں، یہ سب سے بہتر طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، یہ امام صاحب نکلیں اور جو اس کی شرائط ہے وہ بعض اوقات تو نہیں پائی جاتی، بہت مشکل کام ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز فوراً توڑ دیں، نماز تو ٹوٹ گئی، اس کے لیے کیا سلام پھرنا پڑے گا یا کیا کرنا؟ ٹوٹ گئی نماز، اب سلام پھیرنا کیا؟ بس پیچھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے وضو کی حاجت ہے اور کر کے آ رہا ہوں. کسی اور کو اگر آگے اسی کرنا ہے تو بس اسی وقت اس کو ہاتھ پکڑ کے آگے. ایک تو ہے نماز میں نائب بنانا، ایک کہ وہ سمجھے کہ نماز اس شرائط کے مطابق وہ پوری نہیں ہو پائیں گی تو اب نماز توڑ دی تو اسی وقت کسی اور کو کہے کہ وہ پڑھا دے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، مؤذن کو کہہ دیا یہ کسی کو بھی آپ نماز شروع سے سیرے سے نہیں، وہ پھر ایک الگ میٹر ہے، وہ تو ہو ہی سکتا ہے نا، وہ تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی مزید سوال کہ یہ ہمارے اسلام میں تویز پہننا جائز ہے یا نہیں ہے؟
تعویذ پہننا جائز ہے کہ نہیں؟ اس حوالے سے الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارا ایک کلپ موجود ہے جس میں کئی ادلہ ہم نے بیان کیے ہیں احادیث طیبہ کی روشنی میں بھی اور اکابر صحابہ اور تابعین کے اقوال کی روشنی میں بھی کہ تعویذ پہننا بالکل جائز ہے۔ جس حدیث پاک میں تعویذ پہننے سے منع کیا گیا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ جب یہ سمجھے کہ یہ تعویذ ہی میرا اصل مسئلے کو حل کرنے والا ہے، اللہ کی ذات کو وہ حقیقی مددگار نہ سمجھے کہ وہی اللہ تبارک و تعالی ہی شفا دینے والا، اللہ تبارک و تعالی ہی مشکلات کو دور کرنے والا ہے، جب ان باتوں کو پیش نظر نہ رکھے جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین رکھا کرتے تھے کہ ان کا اعتقاد و نظریہ یہی ہوتا تھا کہ جو بھی تعویذ لٹکانا یا دیگر کام کرنا تو یہی چیزیں ہمارے لیے مؤثر اور یہی چیز ہمارے نافع اور مضر ہیں، تو یہ اعتقاد رکھنا یہ چونکہ کفر و شرک تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ورنہ دیگر احادیث طیبہ میں یہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ دم درود کرنا بھی بالکل ٹھیک ہے، جھاڑ پھونک کرنا بھی بالکل ٹھیک ہے، اور تعویذات کو لٹکانا بھی بالکل ٹھیک ہے، جبکہ اس میں درست بات لکھی ہوئی ہو اور اعتقاد یہی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہر مصیبت کو، پریشانی کو دور کرنے والا، حاجت کو وہی پورا کرنے والا ہے، یہ چیزیں صرف سبب بنتی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو یہ اعتقاد رکھے گا تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ناظرین کرام، اپنے پروگرام ملاحظہ کیے، آپ کے کئی سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں ظاہر جو پروگرام کا ایک حصہ نہیں بن پاتے، تو اگر واقعی اس طرح کی کوئی ضروری شرعی سوالات ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو کالز رہ جائیں، جو سوالات ایسے ہوں جو چلانے والے، تو ہم آئندہ پروگرام کے اندر ان کو شامل کریں تاکہ اور بھی ناظرین کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اپنی کالز تو آپ ضرور ریکارڈ کروایا کریں، اور ماشاءاللہ اتنی دلچسپی ہوتی ہے ناظرین کی کہ کئی ایسے سوالات ہوتے ہیں، بلکہ پیچھے اور بھی کالز موجود ہوتی ہیں، لیکن پروگرام کا وقت بڑا ایک لیمیٹڈ ہوتا ہے، تو اگر آپ کے ضروری ایسے سوالات ہیں جو نہیں یہاں پر جواب جن کے شامل ہوئے ہیں، تو آپ دعوت اہل سنت کے نمبرز اپنے پاس ضرور رکھیں، اور براہ راست یہاں پہ کال کر کے، فون کر کے اپنے ان مسائل کو آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ ٹائمنگ کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک شام یہ دعوت اہل سنت کے نمبرز آن ہوتے ہیں، اس پر آپ دینی شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔